اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النمل 27ویں سورہ، اس کے پہلے رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتہ 6 آیات تلاوت کی گئی تھیں اور آج 7 سے لے کے 14 باقی 8 آیات۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں بریکٹ میں ہے، 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے، ان 8 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ خلاصے کے طور پہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے پہلے آپ کا واقعہ یہ بات بتا دیا جائے کہ سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، 131 بار۔ اور آپ کا واقعہ ظاہر ہے کہ 131 بار جب نام آیا ہے تو کتنی جگہ اس کا ذکر ہوا ہوگا۔ سورہ اعراف میں جو 7ویں سورت ہے اس میں تفصیل سے ہے، سورہ طٰہٰ پہلے گزر چکی اس میں ہے، سورہ قصص آنے والی اس میں ہے، لیکن یہاں پہ اختصار کے ساتھ میں پوری بات بتا دی گئی۔ اس کے پہلے جو آیت اسی رکوع ہمارے سامنے پچھلے ہفتے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی بلا شبہ یہ تم پر قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے، تم یہ حکیم علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔
یعنی قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا کہ ایک علیم و حکیم ہستی تم سے یہ عطا کر رہی ہے۔ جیسا بتایا گیا تھا کہ سورہ نمل بھی ہے، اس کے پہلے سورہ شعراء گزری اور اس کے بعد قصص آنے والی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے کے دور متوسط یعنی مڈل پیریڈ کی ہے۔ تینوں کا آغاز تاسیم میم پہلے ہے، اس میں تاسیم ہے، اور اس کے بعد سے تاسین میم پھر سورہ قصص میں آیا ہے۔ جن صورتوں میں طاق ہوتا ہے عام طور سے حروف مقطعات میں، اس میں حضرت موسیٰ اسلام کا واقعہ تفصیل سے موجود ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ یہاں پہ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ بات اور تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آ چکی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ جس عظیم و حکیم ہستی کی طرف سے قرآن تم کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا رہا ہے کہ وہ کسی پریپریشن کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ جا رہے تھے آگ لینے کے لیے کہ کچھ روشنی معلوم ہو جائے، کچھ پتہ معلوم ہو جائے، نبوت ملی، اور اسی طریقے سے انہونی طریقے سے ہوتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ جو تمہارے پاس ہم نازل کر رہے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ میں، اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیتوں سے بتانے کا مقصود ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اسلام کا واقعہ اس کے سامنے ہے۔ دوسری بات جو بتانے کی ہے کہ جس طریقے سے کفار مکہ 6-7 سال کی بات ہے یہ نبوت سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایسے ہی بات حضرت موسیٰ اسلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ تو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، انہوں نے انکار کیا۔ ان کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ ان کو منع کرنا نہیں ماننا ہے، اس کی پیچھے وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تقاضے کے تحت کچھ دنوں تک مہلت دیتا ہے کہ سمجھ جائیں، ایمان لائیں، لیکن بعد میں پھر ان کو ایسا پکڑتا ہے، اسی سخت سزا دیتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جاتی ہے وہ۔ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ اسلام کے ساتھ پیش آیا، پہلے ذکر آ چکا ہے، تھوڑی تفصیل اس کی بتا دی جائے۔ یہ جگہ جہاں پہ نبی حضرت موسیٰ اسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ آج موجودہ جزیرہ نمائے سینائی پیننسولا جو مصر کا ایک حصہ ہے، اس کے جنوب میں سینٹر میں، مڈل میں تقریباً یہ جگہ پائی جاتی ہے، اور یہ بہت اونچائی پہ ہے۔ اس کی اونچائی جو ہے تقریباً 2285 میٹر ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ شملہ 2200 ہے، صرف کتنا ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اس سے بھی اونچا ہے یہ۔ فرق یہ ہے کہ وہاں زیادہ گرینری ہوتی ہے، تو تقریباً 7500 فٹ کی بلندی پہ وہ چیز جگہ پائی جاتی ہے۔ اور مشرق میں اس کے جو ہے خلیج عقبہ، گلف عقبہ میں جو جگہ ہے دہاب، وہاں سے تقریباً 90 کلومیٹر دوری تو اسٹریٹ ہے، لیکن 140 کلومیٹر راؤنڈار راستوں کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے وہاں پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں، اب آپ کے ساتھ میں کون کون تھا؟ صرف آپ کی زوجہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زوجہ ہی، ایسا نہیں کہا گیا ہے بلکہ اہل ہی کہا گیا ہے۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں آپ کی اہلیہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، کوئی خادم بنے ہوں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو رخصت کیا ہوگا، بہت ساری بھیڑ بکریاں ان کو دیا، وہی اس زمانے کا جو یعنی کیپٹل ہوا کرتا تھا، تو ساتھ میں کچھ ان کو یعنی خدام بھی دیے ہوں گے، تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کی طرح راستے تو موجود نہیں تھے، ویسے بھی وہ پورا پہاڑی جیسا علاقہ ہے، تو آپ راستہ کہیں رات میں بھٹک گئے، آپ کو نہیں معلوم ہوا، اور سرد رات تھی، اور یہ بھی جیسا ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سرد رات نہ ہو تب بھی جو ہے 2285 میٹر کی اونچائی پہ ٹھنڈک ہی ہوگی، یہ کافی اونچائی پہ ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو کہا گیا کہ وہاں پہ جب آپ جا رہے تھے تو وہ جگہ جو ہے وہیں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور وہاں پہ وہ جگہ موجود ہے 385 صدی عیسوی میں، جو کانسٹینٹائن جو ہے وہ ایک پہلا عیسائی بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس نے وہاں پہ ایک چرچ بنوا دیا تھا، کنیسا،
اور پھر اس سے 200 سال کے بعد میں ایک وہاں پہ ایک موناسٹری بن گئی ہے، اور یہ بڑی مشہور موناسٹری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی منسوب ہے۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں سے واقعہ پیش آیا، تاریخی طور پہ یہ جگہ یونیسکو کے ریکارڈ میں ہے اور بڑی جگہ ہے وہاں پہ، یعنی وہ تبھی سے دنیا کا قدیم ترین چرچ اس کو مانا جاتا ہے جو وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ یہ ہے، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے مفسر نے وہاں کا سفر بھی کیا ہے، اور سفر نامہ حضور قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے جا رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، اب راستہ بھی بھول گئے ہیں، تو دیکھا آپ کو لگا کہ انی آنستو نارا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ آنستو سورۃ طٰہٰ میں بھی کہا گیا اور یہاں پر بھی را نہیں کہا گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آنستو میں کا مطلب ہمارے مفسرین نے لیا ہے کہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے، ورنہ آپ لوگوں سے کہتے کہ دیکھو بھئی آگ نظر آ رہی ہے میں جا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ترجمہ لوگوں نے یہی کیا ہم تو کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں آگ تو وہاں جاؤں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آگ جلا دی جاتی تھی، اس لیے بھی تاکہ لوگ راستہ پائیں، جیسے کہ لائٹ ہاؤس وغیرہ ہوا کرتے ہیں سمندری علاقوں میں، تو وہاں پہ جا کے تو راستہ معلوم کر لوں گا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم آگ جل رہی ہے تو وہاں سے کوئی چنگاری لیتا ہوں گا۔ میچ باکس تو تب ہوتی نہیں تھی، اس کے ذریعے سکائی ہو جائے گی، سردی کا موسم ہے، اس نیت سے آپ وہاں پہ پہنچے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو یہ واقعہ سناؤ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے، گھر والوں سے کہا، انی آنست نارن، میں ایک آگ دیکھتا ہوں، وہاں پہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، ایک آگ محسوس کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ یہ کہ آگ سی نظر آئی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں، میں آتا ہوں جلدی اور خبر لے کے آتا ہوں کہ کہاں جائیں کدھر جائیں یہ۔ او آتیکم بشہاب قبس، اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہاں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں جس سے کہ تم سکائی کر لو، یعنی گرمی کے لیے آگ کے لیے جلانے کی ضرورت پیش آئے گی، یہ میں لے کے آؤں۔ آپ اس کو دنیاوی آگ سمجھیں۔ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جلوت نبی کو بھی نبوت سے کیسے سرفراز کر رہا ہے۔ اپنے آپ بال بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں راستہ بھٹک گئے ہیں، اندھیری رات ہے، اور وہاں جاتے ہیں کہ آگ مل جائے یا راستہ معلوم ہو جائے کہ ہاں ادھر جائیے، ایسے آرام ایسے راستہ لیجئے۔ تو وہاں جاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ فلما جاء، تو جب وہ وہاں پہنچا، نودی، تو ندا دی گئی، آواز دی گئی۔ یہاں پہ کیا لطیف بات کہی گئی ہے، ہمارے مفسر نے لکھا ہے کہ آواز آئی، نودیا، آواز دی، مجہول کا صیغہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات، معلوم ہے فاعل کون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے، لیکن اس کے تعظیم کا، اس کے وقار کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹلی نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ آواز آئی، آواز دی گئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے میٹنگس وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ بلایا جا رہا ہے اندر سے، آپ کو بلانے کا ہے، بلایا جا رہا ہے، وہی مطلب وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تو نودیا، آواز لگائی گئی، ندا آئی، ان بورک من فی النار ومن حولہا، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ مبارک آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جس کے ماحول میں ہے۔ عجیب بات ہے، تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہری بھری جھاڑی ہے، اس سے آگ نکل رہی ہے، جب وہ آگ اور تیز بھڑکتی ہے جیسے، یعنی بہت زیادہ آگ، جسے آگ کی لپٹیں آپ جانتے ہیں، تو درخت اور بھی ہرا بھرا ہو جا رہا ہے۔ جب آپ اس کے قریب جا رہے ہیں، جو تفصیلات تفاصیر میں آئی ہے، تو قریب ہے تو دور چلا جا رہا ہے، اور جب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو قریب آ رہا ہے وہاں کرنے کے لیے۔ ایسی کچھ کیفیت پیدا ہو رہی تھی وہاں پہ۔ تو کہا جا رہا ہے، وہاں پہ کہا گیا کہ مبارک ہے وہ بورے کا من فی النار، جو آگ میں ہے یا اس کے اطراف میں ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں، آگے کی اسی آیت میں ہے، وہ سبحان اللہ رب العالمین۔ اب ایک آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ندا دی گئی، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تھا یہ۔ اب ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جگہ سے اور آواز سے اور کسی شکل و صورت سے منزہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس آگ کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی زبان دے دی وہ بول رہا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ وہ کہیں پہ حلول کر جائے، وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ آج کل عجیب قسم کے لوگ طرح طرح کے کرامات کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک صاف صاف کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بالکل منزہ ہے،
سبحان ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے جہاں کا پروردگار ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم کام کے لیے نبوت سے سرفراز کرنے والا ہے، تو یہ کام کون کر رہا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے کر رہے ہوں. ہمارے مفسر نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے جس کام کو انجام دے رہے ہیں، جس کے ذریعے آگ جلا رہے ہیں، آگ کر رہے ہیں، اور اس کے اطراف پہ تمام لوگ بابرکت ہیں. سورہ طٰہٰ میں کہا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ، آپ آج بتائیں گے، اس میں کہا گیا کہ اپنے جوتے اتار دے، فخر علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اپنے جوتے اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے. وہاں پہ یہ کہا گیا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مبارک کام ہونے والا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت پہ سرفراز کر کے کہاں بھیجنے والا ہے، تو پورا ماحول بابرکت ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف آگ کے اندر ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، اور اس کے باہر ہے تمام کے تمام ماحول. ہمارے فصیح نے کہا ہے کہ وہ تمام کے تمام فرشتے جس کام پہ مامور تھے، وہ تمام ماحول خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قریب میں وہ بھی مبارک ہیں. مبارک کیوں نہ ہو؟ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون مبارک ہے، کہ آگ میں، آگ کے اندر. کہا جائے کہ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ وہ اس کا کوئی شکل بنائی جائے، اس کی کوئی آواز ہو اور اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلول کر گیا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. یہی تفسیر اس کی گئی ہے. تمام وہ مبارک ہیں. رب العالمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اب اس کے پہلے جو آواز دی گئی تھی وہاں تو یہ کہا گیا تھا کہ نودیہ، آواز آئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ کو ڈائریکٹلی اللہ خطاب کر رہا ہے. آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ، یہ جو ہے یہ تو میں ہوں جو آواز دے رہا ہوں، یہ میں لگا رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اپنے نبی سے مخاطب کر رہا ہے، انہ انا اللہ، ارے یہ تو میں ہوں اللہ. عزیز الحکیم، سورہ شورى میں عزیز الرحیم آ رہا تھا. عزیز العلیم، غالب، جو چاہوں کر لوں وہ کرتا ہے، لیکن حکیم، حکمت. بہت بڑے کام بھی اللہ معمور کرنے والا ان کو. فرعون کے پاس ایسا ویسا فرعون تھا، سارے بچوں کو قتل کر ڈالو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑو، یہ کوئی معمولی چیز تھی؟ اس کے وہاں بھیجا جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہ اللہ عزیز الحکیم، زبردست، غالب، اور لیکن دانا، حکمت والا. ہر معاملہ اس کا حکمت میں مبنی ہوتا ہے. دوسری جگہ تفصیلات ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں پوری تفصیل اس میں دی گئی. بتایا تھا کہ بالکل 8 آیتوں میں اختصار میں پوری بات آ گئی ہے. اب یہاں پہ وہ نہیں کہا گیا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم اس سے کیا کیا کرتے ہو. وہ القی عصاک، پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. اب یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں کہا گیا کہ پھر سانپ بن گئی. فلما رآها تہتز کأنها جان، تو جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا، پھینکا انہوں نے، اب تفصیل چھوڑ دی گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اب وہ سانپ بن گئی. جان کا مطلب ہوتا ہے پتلا چھوٹا سانپ، سومان من ہوتا بڑا سانپ، کیونکہ وہی بہت تیزی سے پھیلے گا. اژدھا بہت تیز نہیں چلتا ہے، اور چھوٹے سانپ جو ہوتے ہیں بڑی تیز بھاگتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ تہتز، تو ایسے بھاگ رہا تھا، ریک رہا تھا، کنہا جانو، جیسے کہ چھانپ. بتانا مقصود ہے کہ وہ انسان وہ بھی تھے، تو وہ ڈر گئے. واللہ مدبرم، تو وہ جو ہے ڈر کے پیٹ پھیر کر بھاگا. واللہ مدبرن، بھاگا پیٹ پھیر کر کے، ڈر گئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی نبوت کی منافی نہیں تھا، انسان تھے. اچانک کوئی واقعہ پیش کسی کو آ جائے، آپ کتنی مضبوط ہو لیکن اچانک کوئی ایسے آدمی کر لیتا ہے، تو آپ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے نبوت، نبی ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسے جلیل القدر نبی کتنے مضبوط قوا کے مالک تھے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. وہ ڈر گئے اور بھاگے. ولم یعقب، زور دیکھیے، اور بھاگ کے بھی پلٹ کے دیکھا نہیں.
ولم یعقب، ایسا بھاگے کہ نہیں کہ بھاگ کر کے دیکھ رہے ہوں، ولم یعقب، پھر پلٹا نہیں، بھاگا نہیں۔ ایک ہی آیت کے ٹکڑے ہیں، ایک ایک دو دو الفاظ کے۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور، انی میں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈارس بتا رہا ہے، تم کو ایک بڑے کام پہ معمور کرنے والے ہیں، تمہیں یہ سب چیزیں اخذ کرنی ہے مجھ سے، ہمارے نزدیک رسول ڈرا نہیں کرتے۔ آگے تفسیر کچھ اور آ رہی ہے آپ کے سامنے میں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بنا رکھا ہے، آگے یہ بات آ رہی ہے، ڈرنا، ڈرے رہنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس لیے ہمارے مفسرین نے تقویٰ کے معنی میں لکھا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی زیادہ کرے کہ اس کی نافرمانی نہ کر سکے۔ جب آپ سے بہت زیادہ کسی سے محبت کرتے ہو تو نافرمانی اس کی نہیں کرتے، یہ اس کی تقویٰ کا ایک محبت ہے، نہ کہ ڈر۔ تو کہا ہے کہ ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، لیکن اس کے آگے ایک بتا الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی کسی نے قصور کیا ہوا، اس کی گنجائش ہے کہ آدمی نے قصور کیا تب ڈرے۔ تو کہا گیا ہے کہ ہاں کسی نے کوئی قصور کیا ہو تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، وہ خفا ہوگا، یہ تو ہے کہ ہمارے سے ڈرا نہیں کرتے، اس میں عمومیت ہے۔ لیکن ثم بدل الا من ظلم، اس نے ظلم کیا ہو، کس پہ ظلم؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہو، حق کے خلاف ظلم کیا ہو۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، اور اس کے بعد پھر اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا ہو، یہ ہے وہ شرط، یعنی ڈرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، تو پھر وہ بعد میں اس کو اچھائی سے بدل دے۔ ظلم کرتا تھا، عدل کرنے لگے، سچ کی مخالفت کرتا تھا، سچ کی حمایت کرنے لگے تھے، ظلم ذاتی کرتا تھا اس کے اندر، اور جو ہے کوئی حق بات کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول کرنے والا بن جائے، شرک اور کفر کیا کرتا ہے، ایمان لانے والا بن جائے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے ظلم کو حسنہ سے بدلنے کے معنی میں آتے ہیں، کہ بدلنے ہو تو فإنی غفور الرحیم، تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا ٹکڑا جو تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ کوئی شخص اگر غلطی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، ظلم اپنے آپ کے اوپر کرتا ہے اور لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کو عدل سے بدل لے، کفر کو ایمان سے بدل لے، اچھائی برائی کو اچھائی سے بدل لے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس میں وہ بات بار بار قرآن پاک میں واقعے کے درمیان اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے۔ ابھی بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ذاتی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، توبہ کر لیں اور جو حسنہ سے بدل لیں، یہ بات اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اب نصیحت ہو گئی، ایک معجزہ اللہ نے دکھا دیا، یعنی عصا کا، اب اللہ تعالیٰ دوسرا معجزہ ان کو دیتا ہے، وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال۔ لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا ہے، ایسے چھپ جاتا ہے ہاتھ، میں چھپ جاتا ہے ہاتھوں، تخرج بیضاء من غیر سوء، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہاں تکلیف کا ترجمہ کیا گیا، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ بغیر کسی بیماری کے۔ یہ اس لیے ضروری جاننا ہے کیونکہ بائبل میں جو کہ موسیٰ اسلام کو سب سے زیادہ ایمان ماننے کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، یہود اور نصارہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں برس کی سفیدی تھی، نعوذ باللہ۔ قرآن صاف صاف اس کی تردید کرتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ بغیر سوء، وہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ کوئی کمی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ بس چمکتا ہوا، ہاتھ نکالتے تھے چمکنے لگتا تھا وہاں پہ۔ یہ کہا ہے کہ تمہارا ہاتھ جو ہے تم اپنے گریبان میں ڈال کے نکالو، چمکتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو معجزے دیے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نبوت پہ سرفراز کر رہا ہے اور فوراً دو معجزے دیتا ہے، اور دونوں بڑے زبردست، یہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی عصا والا معاملہ ہے۔
اس کے ساتھ آپ نے بہت سی چیزیں اس سے معجزات اس سے منسوب ہیں وہاں پہ. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کے پاس ان کو بھیج رہا تھا انتہائی سرکش. فرعون کا نام ہی جو ہے ایک طرح سے اس کا سینونیم ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ طاغوت، ظلم زیادتی کرنے والا، یعنی جو اس کی انتہا ہو سکتی ہے ظلم و زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ تھا فرعون. تو فرعون اس زمانے میں تھا، آج بھی فرعون جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. تو کہا جا رہا اس کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع ہی میں 2 معجزے دے دیے اور باقی 7 معجزوں کا ظہور بعد میں ہوا. اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اختصار کے ساتھ میں کیسے بات کی. ایک ہی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اپنے غریبان میں ہاتھ ڈال، یہ اس میں سے چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 نشانیاں لو ان 9 نشانیوں میں سے، یعنی 2 کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کہا کہ فی 9 آیات، 9 نشانیاں، یعنی 2 تو سامنے آ گئیں اور 9 نشانیاں. فرعون کے پاس جاؤ، بہت اختصار سے ہے. اذا فرعون کہیں نہیں کہا گیا، اذا الی فرعون، الی فرعون وقومہ، فرعون سی قوم کے پاس جاؤ. نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وہ کام بھی بتا دیا گیا کہ فرعون اسی قوم کے پاس جاؤ 9 نشانیوں کے ساتھ میں، جن میں سے 2 یہ بھی آپ کو دے دی گئیں. وہ بقیہ نشانیاں کیا ہیں آپ سب اس کو جانتے ہیں، جس میں کہ کہا تو خشک سالی اس میں شامل ہے، پیداوار کی کمی، طوفان، ٹڈی، سرسری، میڈک، خون. ان 2 کے علاوہ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 9 نشانیاں، 2 یہ اور 7 کا ذکر اور کیا گیا، وہ نشانیاں، وہ معجزے ہیں جو فرعون اس کے درباریوں کے، اس کے قوم کے لوگوں کے سامنے دیا گیا تھا حق کی حمایت کے لیے معجزے کے طور پہ. لیکن ایسا نہیں کہ آپ سے یہی صرف معجزے صدور میں آئے، بلکہ حسین لکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ سے معجزے صدور میں آئے جو اپنی قوم کے ساتھ مخصوص تھے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے عصا کو ایک پتھر پہ دے مارا، 12 چشمے پھوٹ نکلے، یہ معجزہ نہیں ہے. یا جب آپ فرعون کے لشکر کے واپس جا رہے تھے دریا نیل کی طرف میں، اور جب اللہ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم پھنسے، ہم تو مارے گئے، پکڑ لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا پانی میں مار، پانی میں راستہ بن گیا. یہ بھی معجزہ ہے. تو یہ معجزے وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اسلام کا آپ کے قوم کے ساتھ میں پیش آئے. لیکن باقی یہ معجزے 9 کا جو ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے مقام پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہیں جو فرعون اور اس کے قوم کے لیے تھا. تو یہیں پہ اس کے کہا گیا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے فاسق لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا اور اسی لیے اس کی تیاری بھی کی. 2 معجزے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، بڑے فاسق لوگ ہیں. یہ معمولی اسائنمنٹ نہیں ہے. ایک نبی کو نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے معجزے دیے جائے، بتایا جائے جاؤ اس کے پاس میں، بڑے فاسق لوگ ہیں وہ، پہلے ہی آپ کو متنبہ کر دیا گیا. حضرت موسیٰ اسلام نے فرعون اور اس کے درباریوں اور کے ساتھ میں وہ چیز بھی شامل ہے جس میں کہ آپ نے اس کا مظاہرہ کیا تھا درباریوں کے سامنے، جس میں جادوگر بلائے گئے تھے، اور تفصیلات سورۃ طٰہٰ میں آ چکی ہیں. تو اس میں کہا جا گیا ہے اگلی آیت میں کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے بالکل واضح ہو گیا تھا یہ معجزے ہیں، یہ جادوگری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور آپ کو ساحر و مجنون ساحر کہا. تو کہا گیا وجحدوا بہا، نہیں فلما جاءتہم آیاتنا، مگر جب وہ ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان لوگوں کے سامنے آیا، مبصرتاً، کھلی کھلی یعنی ایسی چیزیں جو بالکل صاف بتلا رہی تھی کہ یہ معجزے ہیں اور یہ اس کا پیش کرنے والا یہ کوئی ساحر جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے حق ہے. یہ مبصرتاً کہا گیا، بالکل واضح. اسی کو ترجمہ کیا کہ بالکل کھلی کھلی نشانیاں. بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ، جو مشرکین مکہ نہیں مان رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اتنا جلیل القدر نبی ان کے سامنے معجزے 1 2 نہیں 9 پیش کر رہا ہے اور ان کو بالکل مبصرہ ہیں. اس باوجود انہوں نے کیا کیا؟ قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. جادوگر تو ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا نہیں جادو نہیں ہے یہ، ہم موسیٰ و ہارون کے پر ایمان لے آئے
انکار کیا نا انہوں نے کہ نہیں جادو نہیں ہے یہ، ہم تو جادو کے ماہر ہم ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں کھلا ہوا جادو ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہی ہوتا آج بھی دنیا میں. حق بات آپ کہتے رہیے کہتاتے رہیے، لیکن وہی ریٹورک جو چلتا رہے گا وہی ریٹورک وہاں پہ تھا. وہ جہدو بہا، جہدو بہا خوب جہاد کرنا ہوتا ہے کہ ہم سے مخالفت کی ایک دم انتہا کر دینا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی ان کے دل اس کے قائل ہو چکے تھے، خوب جان رہے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادوگری نہیں ہے. کہا جا رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل اس سے بالکل پوری طرح سے ان کے قائل ہو چکے تھے کہ نہیں یہ حق ہی ہے، یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں جادو بہا، اس کا پورا مقابلہ کیا، اس کی مخالفت کی. کیوں؟ ظلم و علوا، ظلم اور غرور. ظلم صرف یہ نہیں ہوتا ہے کسی کو مارا پیٹا جائے، حق کے خلاف کوئی کام کرنا ظلم ہے. جب کہا گیا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ پہ کیا ظلم ہوگا؟ حق کے خلاف بات ہے. اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے. کسی اور کو دیا جا رہا ہے، ہم کسی کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ ظلم اس معنی میں ہوا ہے. ہم آدمی ظلم کرتا ہے، عدل کے خلاف کام کرتا ہے تو طرح طرح کے لوگوں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ظلم اور علو، تکبر، کبر. آپ دیکھتے ہیں آج کے جو فرعون پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہی ظلمن و علوا، ظلم کرنا اور گھمنڈ. ہم سے بڑا کوئی ہے، ہم بہت قدیم ہیں، ہماری سب چیزیں اینسینٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم زیادہ سے زیادہ پاورفل ہیں، تمام چیزیں کہی جاتی ہیں. تو ظلم و علوا، حق جاننے کے باوجود میں. یہ الگ بات ہے کہیں کہ حق مبہم ہوتا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن عام طور سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے دل مطمئن ہوتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. 8 آیتوں میں نبوت سے لے کر کے اور ان کے انجام تک پہنچا دی گئی بات، پورا خلاصہ آ گیا. مفسرین نے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ بات مشرکین مکہ کی سنائی جا رہی ہے کہ تم کیا ہو، تم سے پہلے فرعون کے ساتھ ہی معاملہ ہو چکا ہے. مکے کے بہت سارے بڑے بڑے رؤسا جو تھے کفار، ان کے دل بالکل تھے کہ نہیں نبی ہیں. انہوں نے خود آپ کو امین و صادق کہا تھا. ان کی چودراہٹ جا رہی تھی، ان کا تمام جو اکانومک سسٹم تھا اسی پہ بیس تھا. مکے کے پروہت بنے ہوئے تھے، مجاور بنے ہوئے تھے، چھوڑ دیں گے اس کو؟ وہ نہیں کرنے والے تھے وہ. اسی لیے انہوں نے اس کے لیے خلاف طرح طرح کے جال بجا رکھا تھا. حج کا زمانہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کیمپ میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے. وہ آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کی بات سننا نہیں، ماننا نہیں. کیا کہا جائے گا، کوئی جادوگر کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. تفصیلات پوری آتی ہیں وہ کہنے کی. اس لیے ظلم اور علو، تکبر کی وجہ سے ان کی تمام چودراہٹ، ان کی تمام سیادت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. تو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے. ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اور کفار مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم فرعون کی عاقبت سے سبق لو، تم باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہا تھا کہ جو ظلم کے بعد اچھائی سے اس کو بدل دے تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی سچی اور پکی اطاعت کی توفیق ہمیں بخشے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.